اوپر تاؤ دے کے کہتے صاحب میری بیوی تو مجھ سے دب کے رہتی ہے. بیوی کو دبا کے رکھنا کون سا کمال ہے؟ بیوی کو ایسے رکھو کہ بیوی آپ سے محبت کرے, آپ کی چاہت میں پریشان ہو, آپ کے بغیر رہ نہ سکے, جس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو رکھا. اور یاد رکھو, جب پڑوسی کو تکلیف دینا حرام ہے, جب غلام کو تکلیف دینا حرام ہے, تو بیوی کو تکلیف دینا کیسے جائز ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابی, تمہارے غلاموں نے جتنی تمہاری نافرمانی کی ہے اور تم نے جتنی سزا دی ہے, دونوں کو اللہ تعالیٰ کیا ناپا جائے گا, دونوں کو تولا جائے گا. اگر ان کی نافرمانی تمہارے گناہ تمہاری سزا سے زیادہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے میں کچھ نیکیاں دے دے گا. اللہ تعالیٰ کیا تمہارا فائدہ ہو جائے گا, لیکن ان کی نافرمانی کے مقابلے میں اگر تمہاری سزا زیادہ ہو جائے گی, اے میرے صحابی, ان کی نیکیاں تمہارے اکاؤنٹ میں, تمہاری نیکیاں ان کے اکاؤنٹ میں ڈال دی جائیں گی, تمہاری نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی. اگر تمہاری سزا زیادہ ہو جائے گی تو صحابی اتنا سننے کے بعد ایک کونے میں جا کر کے رونے لگتے ہیں, اے اللہ کے نبی, میں نے تو کبھی یہ سوچ کر کے سزا نہ دی کہ میری سزاؤں کو تولا جائے گا, میری سزاؤں کو ناپا جائے گا. نہ جانے کتنی بار ایسا موقع آیا ہوگا, میں نے اپنے غلاموں کو کتنا مارا ہے, کتنی سزائیں دی ہیں. اے اللہ کے نبی, یہ تو بڑے گھاٹے کا سودا میں نے کر دیا, نہ جانے میری کتنی نیکیاں برباد ہو جائیں گی. صحابی رونے لگے, چیخنے لگے, چلانے لگے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابی, کیا تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی ہے, وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھے گا. فَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. اللہ فرماتا ہے تم نے رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی گناہ کیا ہوگا, تم نے رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی نیکی کی ہوگی, ہمارے ترازو پر وہ سامنے آ جائے گی. حساب ہم لیں گے میرے بندو, جب ہم حساب لیں گے تو ایک ایک دانے کا حساب لیں گے, ایک رائی کے دانے کے برابر کا بھی حساب لیں گے. صحابی رونے لگے, اے اللہ کے نبی, جب اللہ کے ترازو پر اتنا خطرناک معاملہ ہوگا, اے اللہ کے نبی, یہ تو میری برداشت کے باہر ہے, یہ تو میری کیپیسٹی کے باہر ہے, میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا. انی اشہدک انہم کلہم احرار. اے اللہ کے نبی, میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں, میں نے اپنے سارے غلاموں کو آج سے آزاد کر دیا. میں نے ان کو جو بھی سزائیں دی تھی سب معاف کر دیا, جو بھی انہوں نے غلطی کی تھی سب معاف کر دیا, اور میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے سب کو آزاد کر دیا. یہ ہے حقوق العباد کا معاملہ. آج افسوس ہوتا ہے, کچہریوں میں چلے جاؤ, عدالتوں میں چلے جاؤ, بھائی بھائی کے خلاف کیس لڑ رہا ہے, باپ بیٹے کے خلاف کیس لڑ رہا ہے, رشتہ دار کے خلاف کیس لڑ رہا ہے. سب سے زیادہ آپس میں لڑائی جھگڑے ہماری مسلمان قوم کے اندر آج ہو رہے ہیں. یہ شرم کی بات ہے. ہمیں تو سب سے زیادہ حقوق العباد کے معاملے میں محتاط رہنا چاہیے. میرے پیارے بھائیوں, اللہ کے نبی گارنٹی دیتے ہیں اس انسان کو. آپ نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ, میں جنت کے بیچ میں, میں جنت کے درمیان میں اس انسان کو مکان کی گارنٹی دیتا ہوں. وہ لوگوں کٹیہار میں زمین خریدنے والے بڑے خوش نصیب اپنے آپ کو مانتے ہیں, پورنیا اور ارریا میں زمین خریدنے والے اپنے آپ کو بڑے خوش نصیب مانتے ہیں. میرے نبی تم کو جنت میں زمین دلا رہے ہیں, میرے نبی تم کو جنت میں پلاٹ دلا رہے, بس ایک کام کرنا ہے. انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ, میں جنت میں اس کو مکان کی گارنٹی دے رہا ہوں, میں جنت میں اس کو فلیٹ کی گارنٹی دے رہا ہوں, میں جنت میں اس کو بلڈنگ کی گارنٹی دے رہا ہوں. لمن ترک المراء وان کان محقا, جو حق پر رہنے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے, وہ انسان حق پر ہے پھر بھی جھگڑا نہیں کر رہا ہے, لڑائی نہیں کر رہا ہے, وہ لڑائی کرنا چھوڑ دے, جھگڑا کرنا چھوڑ دے, میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. آج تو ذرا سی بات ہے, بھائی بھائی سے تعلق توڑ لیتا ہے, باپ بیٹے سے بات نہیں کرتا ہے, بہن بھائی سے بات نہیں کرتی.
یہاں تک دشمنیاں ہو جاتی ہیں، انسان مرنے لگتا ہے، اپنی اولاد کو وصیت کر کے جاتا، خبردار میرے بھائی سے تم تعلق مت رکھنا، میرے باپ سے تم تعلق مت رکھنا، میری بہن سے تم تعلق مت رکھنا۔ زندگی بھر دشمنی کرنے کے بعد اپنی اولاد کو وصیت کر کے جاتا ہے کہ تم اس کے ساتھ تعلق مت رکھنا۔ میرے پیارے ساتھیو، کیا آپ نے اللہ کے نبی کی وہ حدیث نہیں سنی؟ آپ نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلق توڑ لے، 3 دن سے زیادہ ناراض رہے، 3 دن سے زیادہ بول چال بند کر دے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی لیے ہماری شریعت کہتی ہے جب بھی اپنے مسلمان بھائی سے ملا کرو تو سلام کیا کرو۔ میرے بھائیو، یہ سلام کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے، دشمن بھی آپ کو ملے گا، آپ کہیں گے السلام علیکم، آپ نے سلامتی کی دعا کر دی۔ اگر آپ نے کہہ دیا ورحمت اللہ وبرکاتہ، آپ نے رحمت کی دعائیں کر دی، آپ نے برکت کی دعا کر دی۔ آپ کا دشمن ہے، آپ سے تعلق نہیں ہے، آپ سے دشمنی ہے، لیکن آپ نے جب سلام کر دیا سارے دل کا غبار نکل گیا، آپ نے سامنے والے کے لیے سلامتی کی دعا کر دی، رحمت کی دعا کر دی، برکت کی دعا کر دی۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں سلام کو بڑھایا کرو، سلام کو پھیلایا کرو۔ جب تم سلام کو پھیلاؤ گے تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی اور دل سے نفرت مٹ جائے گی، دوری مٹ جائے گی۔ صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلافات ہوئے، لیکن صحابہ کرام نے دل صاف رکھا، اور جب یہ سمجھ میں آ گیا ہاں میری غلطی تھی، صحابہ نے فوراً اپنی غلطی کو ایکسپٹ کر لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے، ان کی بہن کے بیٹے تھے جن کا نام عبداللہ بن زبیر تھا۔ عبداللہ بن زبیر کی خالہ تھی حضرت عائشہ۔ ایک میٹر پہ خالہ اور بھانجے میں اختلاف ہو گیا۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ میں اپنی خالہ کو فلاں کام کرنے سے روکوں گا۔ حضرت عائشہ کے اندر یہ عادت تھی، وہ پیسے کو روکا نہیں کرتی تھی، بہت زیادہ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کیا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ نے کسی کو کوئی زمین دان کی تھی، کوئی چندہ دیا تھا، کوئی دان کیا تھا، حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ میں ضرور اپنی خالہ کو روکوں گا، میں ان کو یہ دان کرنے نہیں دوں گا، میں ان کو یہ چیز دینے نہیں دوں گا۔ خالہ کو پتا چلا کہ میرے بھانجے نے میرے بارے میں ایسا بولا ہے کہ اللہ کی قسم میں خالہ کو روکوں گا۔ حضرت عائشہ کو غصہ آیا، بخاری کے الفاظ ہیں، اما عائشہ نے بڑے غصے میں فرمایا کہ آج کے بعد میں عبداللہ بن زبیر سے بات نہیں کروں گی، اپنے بھانجے سے بات نہیں کروں گی۔ او لوگوں، انسان تو دونوں ہیں، اما عائشہ بھی انسان ہے، بھانجا بھی انسان ہے، دونوں صحابی ہیں، اور دونوں کو غصہ آ گیا۔ عبداللہ بن زبیر کی بات سن کر کے اما عائشہ نے کہا میں آج کے بعد کبھی ان سے بات نہیں کروں گا۔ ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ہماری خالہ اگر بول دیں ہم اپنے بھانجے سے بات نہیں کریں گے، ہم کہیں گے ہم آپ سے کم تھوڑی ہیں، آپ ہم سے بات نہ کریں ہمارا آپ کے بغیر کام تھوڑی رکا ہے، ہمارا تو مزاج ایسا ہے میرے بھائی، ہم سے کوئی دشمنی کر لے، ہم سے کوئی بات چیت بند کر لے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم کہتے تو شیر ہے تم سوا شیر ہیں، ہم تیرے اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، لیکن صحابہ کرام ایسے نہیں تھے میرے بھائی۔ اما عائشہ ناراض ہو گئی، خالہ ناراض ہو گئی، اور آپ جانتے ہیں کہ خالہ کا مقام بڑا اونچا ہے، جن کی خالائیں زندہ ہیں، میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے لیکن میری 3 خالائیں موجود ہیں، آج بھی جب اپنی خالہوں سے ملتا ہوں اللہ کی قسم مجھ کو اپنی ماں یاد آ جاتی ہے، مجھے اپنے نبی کی حدیث یاد آتی ہے، الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کے برابر ہوا کرتی ہے۔ اگر آپ کی خالہ ہے، اگر آپ کی موسی ہے، اپنی خالہ کی عزت کرو، اس کو ماں کے جیسا سمان دیا کرو۔ خالہ ناراض ہو، عبداللہ بن زبیر پریشان، خالہ کو کیسے مناؤں، خالہ تو بات کرنے کو تیار نہیں۔ عبداللہ بن زبیر جانتے تھے کہ حضرت عائشہ اللہ کے پیارے نبی سے بہت محبت کیا کرتی تھی، اور نبی کے انتقال کے بعد جو نبی کے رشتہ دار تھے، نبی کے چاہنے والے تھے، اما عائشہ ان سے بھی بہت زیادہ محبت کیا کرتی تھی۔ عبداللہ بن زبیر کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا، انہوں نے 2 صحابی کو پکڑا۔ یہ کون سے 2 صحابی تھے؟ یہ اللہ کے رسول کے نانیحال کے خاندان سے
کا تعلق تھا، یہ بنو زہرہ سے تعلق رکھتے تھے، یہ اللہ کے نبی کے نانیحال والے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن زبیر جانتے تھے کہ اماں عائشہ اپنے نبی کے نانیحال والوں سے بھی بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ دو لوگوں کو پکڑا، کہا کہ بھائیو دیکھو ایسا ایسا میٹر ہے میرے ساتھ، میری خالہ مجھ سے بہت ناراض ہے اور مجھے اپنی خالہ کو منانا ہے، بس آپ کو ایک کام یہ کرنا ہے، میرے ساتھ چلنا ہے، اور میں جب اپنی خالہ کو منانے لگوں تو آپ کو تھوڑا سا میرا سپورٹ کرنا ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ اور سمجھ لو، جب دو لوگوں کے بیچ میں جھگڑا ہو گیا تو جھگڑے کو سلجھانے کے لیے شریعت نے بہت ابھارا۔ اگر دو لوگوں کے بیچ کا جھگڑا چکانے کے لیے آپ کو جھوٹ بولنا پڑے تو جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، حالانکہ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، شریعت کی نظر میں جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، مگر دو لوگوں کے بیچ میں جھگڑا ہو جائے تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، دو لوگوں کے بیچ میں صلح کرانے والا اگر جھوٹ بھی بول دے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اتنا شریعت نے اس پر ابھارا ہے۔ اور اگر دو لوگوں کے بیچ میں جھگڑا پھیلانے کے لیے، دو لوگوں کے بیچ میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے اگر کوئی سچ بھی بولتا ہے تو شریعت کہتی ہے ایسا سچ بولنا بھی حرام ہے، اور شریعت اس کو چغلی کہتی ہے، اور چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے لا يدخل الجنت النمام، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ تو کبھی اگر آپ کو ایسا موقع ملے کہ آگ لگ گئی ہے اور آگ بجھانے کا آپ کو موقع ملا ہے تو میرے بھائی آگ بجھانے کی کوشش کرو، آگ میں تیل ڈالنے کا اور آگ میں گھی ڈالنے کا کام کرنا۔ اب ان دونوں صحابی کو جب یہ آفر ملا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا میری خالہ مجھ سے ناراض ہیں اور میں منانا چاہتا ہوں، یہ دونوں فوراً تیار ہو گئے، چلو کوئی بات نہیں ہم چلیں گے آپ کے ساتھ۔ اب یہ تینوں لوگ اماں عائشہ کے دروازے پر پہنچے، اور جو طریقہ اسلام نے سکھایا ہے جب کسی کے دروازے پر جاؤ تو السلام علیکم کہا کرو۔ آج کے زمانے میں موبائل کا دور ہے، آپ کسی کو کال کرے تو ہیلو کہہ کر کے بات نہ شروع کریں، السلام علیکم کہہ کر کے بات شروع کریں، یہی صحیح ہے۔ بھئی ہیلو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہیلو کا مطلب سنو، تو سنو کہنے سے بہتر ہم السلام علیکم کہ اس کے بعد بات شروع کریں۔ تو حضرت عائشہ کے گھر پہ یہ تینوں پہنچے، انہوں نے کہا السلام علیکم، اندر سے جواب آیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ان تینوں نے کہا کہ اے اماں عائشہ کیا ہم اندر آ سکتے؟ اندخل، کیا ہم اندر آ جائے؟ اماں عائشہ نے کہا ٹھیک ہے اندر آ جاؤ۔ تینوں اندر داخل ہوئے، اماں عائشہ کو پتا نہیں ہے کہ عبداللہ بن زبیر بھی آیا ہے، میرا بھانجا بھی آیا ہے۔ ان تینوں نے کہا اے اماں عائشہ کیا ہم سب آ جائیں؟ کہا کہ ہاں سب آ جاؤ۔ اندر گئے تو پردہ لگا ہوا ہے، حالانکہ اماں عائشہ سارے مسلمانوں کی ماں کا درجہ رکھتی ہیں، مگر قرآن نے اللہ کے نبی کی بیویوں کو بھی صحابہ سے پردہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا اپنے گھروں کا جائزہ لے لو، گاؤں کا کوئی نوجوان آتا ہے اور آپ کی بیوی کو بھابھی کہتا ہے، آپ کی بیٹی کو بہن کہتا ہے، اور آپ کو لگتا ہے یہ تو میرے گاؤں کا رہنے والا ہے، یہ تو میرے گاؤں کا لڑکا ہے، میری بیوی تو اس کی بھابھی لگتی ہے، میری ماں تو اس کی بھابھی لگتی ہے، اور یہ کہہ کر کے اس نوجوان لڑکے کو آپ اپنے گھر میں کوئی پردہ نہیں کرتے ہیں، کوئی اس کو گھر میں آنے جانے کی اجازت دیتے ہیں، اور یہیں سے برائی جنم لیتی ہے، یہیں سے برائی جنم لیتی ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہے صاحب؟ بھابھی ماں کے سمان، بھابھی کو مائکے جانا ہے، دیور چھوڑنے جا رہا ہے، بھابھی بائک پر بیٹھی ہے، دیور کو چپک کر کے بیٹھی، حرام ہے، یہ غلط ہے، ناجائز ہے۔ بھابھی آپ کی ماں نہیں ہے، ہوگی کسی کانسیپٹ میں، اسلام میں نہیں ہے بھابھی ماں۔ بھابھی کو ماں کہہ دینے سے وہ ماں نہیں ہو جاتی۔ اسلام بہت سخت ہے اس معاملے میں۔ اسلام تو یہاں تک کہتا ہے اگر کسی عورت نے کسی بچے کو پالا ہے، پوسا ہے، وہ بھی اس کی ماں نہیں جب تک کہ دودھ نہیں پلاتی۔ دنیا میں ماں جو ہوتی ہے وہ یا تو وہ ماں ہوتی ہے جس نے جنم دیا ہے، یا وہ ماں ہوتی ہے جس نے دودھ پلایا۔ آپ کے ماں کہہ دینے سے کوئی ماں تھوڑی ہو جائے۔ ہمارے یہاں دیور بھابھی کے بیچ میں بڑا ہنسی مذاق چلتا ہے، بھابھی کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کا دوپٹہ سر پہ ہے کہ نہیں ہے، سینے پر ہے کہ نہیں ہے، کیسا کپڑا پہنی ہے، دیور کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہی ہے، یہی سے برائی جنم لیتی ہے میرے۔ اب
اپنے گھر کے باہر پردہ کرنا آسان ہے، گھر کے اندر کا پردہ بڑا مشکل ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے دیور کے لیے بھابھی کے لیے دیور موت ہے، جیجا کے لیے سالی کے لیے جیجا موت ہے۔ وہ رشتہ دار جن رشتہ داروں سے شریعت آپ کی بیٹی کو کہتی ہے پردہ کرنا چاہیے، جب آپ کی بیٹیاں جوان ہو جائیں، جب آپ کی لڑکیاں جوان ہو جائیں، اپنی بیٹیوں کو سکھاؤ بیٹی جس طریقے سے تجھے گاؤں کے اور لوگوں سے پردہ کرنا ہے، تیری خالہ کے لڑکے سے بھی تجھ کو پردہ کرنا ہے، تیرے ماموں کے لڑکے سے بھی تجھ کو پردہ کرنا ہے، تیرے چاچا کے لڑکے سے بھی تجھ کو پردہ کرنا ہے۔ یہ کزن بردر جن کو کہا جاتا ہے، یہ چاچا کے لڑکے، یہ تایا کے لڑکے، یہ ماما کے لڑکے، یہ سب آپ کی جوان بیٹی کے لیے غیر محرم ہے، ان سے نکاح ہو سکتا ہے، ان سے شادی ہو سکتی ہے، اس لیے ان سے پردہ کرنا چاہیے۔ اسی کٹیہار میں یا سیمانچل کے کسی جلسے میں نے تقریر کی تھی اور میں نے بول دیا اس کو کہ اسلام میں بہن صرف ایک ہوتی ہے، سگی بہن۔ بڑا بوال ہوا تھا صاحب، اس ویڈیو کو RSS والوں نے چلا دیا فیس بک کے اوپر، کہا دیکھو یہ ہے اسلام کی حقیقت۔ اسلام میں یہ انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں، اسلام کے اندر بہن صرف سگی بہن ہے۔ بھائی توڑ مروڑ کے بیچ میں سے آپ کوئی بات نکال کے کچھ بھی بیان کر سکتے ہیں۔ ایک جگہ تقریر میں کر رہا تھا، حرام کمائی کی بات آئی، میں نے کہا کہ آج حرام کمائی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ باہر سے سعودی عرب وغیرہ سے پیسہ لوگ لاتے ہیں اور ایک ٹیوب ویل کو 5 بار اس کا فوٹو کھینچ کر کے اس کو جو ہے بے ایمانی کرتے، اس کا پیسہ ہڑپ کر جاتے ہیں۔ اب ہمارے یوٹیوبر لوگ ماشاءاللہ ان کو تو پیسہ کمانا ہے، ان کو تو ویو چاہیے، ان کو تو بھڑکاؤ ہیڈنگ اور بھڑکاؤ باتیں چاہیے، اتنی کلپ کو نکال کر کے وائرل کر دیا۔ اب بہت سارے علماء کے ہمارے پاس فون آنے لگے، آپ نے ایسی بات، حالانکہ میرے کہنے کا یہ مطلب تھوڑی تھا کہ جتنے لوگ باہر سے پیسہ لا رہے ہیں اور مدرسے بنوا رہے ہیں، مسجدیں بنوا رہے ہیں، سب غلط کام، اللہ کی قسم میں نے ایسا نہیں کہا۔ ایک بڑی تعداد ہمارے علماء کی ہے جو یہ خدمت انجام دے رہے ہیں، مشاری کا کام کر رہے ہیں، مسجدیں آج گاؤں گاؤں ان کے ذریعے بنی ہیں، مدرسے بنے ہیں، ٹیوب ویل بنے ہیں، کتنے کالج اور ادارے بنے ہیں، ان کے کام قابل تعریف ہیں۔ مگر ہاں اسی صف میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بے ایمانی کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، ہم نے ان کو کہا تھا، لیکن آج اس طریقے سے بیچ میں سے کلپ کاٹ کر کے، سیاق و سباق سے بات کاٹ کر کے کچھ بھی بنائی جا سکتی ہے۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ اسلام میں سگی بہن صرف ایک بہن ہوتی ہے، وہ سگی بہن ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ انسانیت نہیں سکھاتا۔ اسلام عورت کے معاملے میں بہت سینسٹیو ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت کے اوپر غلط نظر ڈالنے کے پہلے سوچ لو کہ تمہاری بہن اور بیٹی پر بھی کوئی غلط نظر ڈالے گا۔ اسلام یہ کہتا ہے جب تم یہ چاہتے ہو تمہاری بہن کو کوئی اور نہ دیکھے تو تم بھی کسی اور کی بہن کو مت دیکھو۔ فیس بک پر لوگ بہن بنا لیتے ہیں، فیس بک پر ہمارے مسلمان لڑکیاں اور لڑکے فیس بک چلاتے ہیں، مسلمان لڑکی فیس بک چلا رہی ہے، میسج آیا السلام علیکم بہن کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ ابھی بہن بھائی سے بات شروع ہوئی، وہ آئی لو یو پر جا کے کب ختم ہوگی نہیں معلوم۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا آج بے حیائی اور زناکاری کا بہت بڑا اڈا بنتا چلا جا رہا ہے، اور میں اکثر حدیثوں میں تقریروں میں وہ حدیث بھی پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب ایک مرد اور ایک عورت جب اکیلے میں ملتے ہیں تو تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے۔ اگر فیس بک پر بھی ایک لڑکا لڑکی اکیلے میں بات کر رہے ہیں، واٹس ایپ پر لڑکا لڑکی اکیلے میں بات کر رہے ہیں، تو تیسرا شیطان موجود ہے، چاہے وہ لڑکا بہت متقی اور پرہیزگار ہو، وہ لڑکی بہت بڑی عالمہ ہو، مدرسے میں پڑھنے والی نیک لڑکی ہو، تب بھی اگر ایک لڑکا اور لڑکی فیس بک پر، واٹس ایپ پر، انسٹاگرام پر، ٹیلی گرام پر، کسی بھی پلیٹ فارم پر اگر بات کر رہے ہیں تو تیسرا شیطان وہاں پر بھی موجود ہے۔ اس لیے پردہ بہت ضروری چیز ہے۔ بیٹیاں جوان ہو جائے سمجھاؤ کہ سب سے بات نہیں کرنا ہے، سب کے سامنے بے پردہ نہیں آنا ہے۔ تمہاری خالہ کا لڑکا، تمہارے چاچا کا لڑکا، تمہارے ماموں کا لڑکا، یہ غیر محرم ہے تمہارے لیے۔ ہمارے لڑکوں کے دوست آتے ہیں گھر میں، ہماری بہن چائے لے کر کے آتی ہے، بھائی کے دوستوں کے سامنے چائے لا کر رکھتی ہے۔ کیوں بھائی؟ کہتے ہیں ارے یار میری بہن ہے تو میرے دوستوں کی، تیرے کہنے سے تیرے دوستوں کی بہن ہو جائے گی۔ آپ کو معلوم نہیں ہے جن دوستوں کو آپ اپنے گھر میں لاتے ہیں اور آپ کی جوان بہن ان کو چائے پلاتی ہے، وہ دوست آپس میں جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں یار فلانے کی بہن تو ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہے، اس پر کمنٹ بازی ہوتی ہے، آپ کو اندازہ نہیں۔
آپ کی بہن ہے، دوسروں کی وہ بہن نہیں ہے، اس لیے بہن والا معاملہ مت رکھیے۔ آپ کے دوست آئیں تو گھر میں کوئی ایسا کمرہ بنوائیے، گھر میں کوئی ایسی جگہ بنوائیے جہاں عورتوں کی انٹری نہ ہو اور محرم اور غیر محرم کا فرق آپ کے گھر میں۔ یہ تینوں صحابی جب پہنچے، اماں عائشہ نے کمرے میں پردہ لگایا ہوا تھا، کمرے کے اس پار اماں عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں، اس پار یہ تینوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے یہ تینوں لوگ پہنچے، عبداللہ بن زبیر پردے کے اس پار جاتے ہیں اور اپنی خالہ کے گلے لگ کر کے رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں خالہ جان مجھ کو معاف کر دیجئے، مجھے وہ بات نہیں بولنی چاہیے تھی جو میں نے بولی ہے۔ غور کرو میرے بھائیوں، آج کے دور میں کون اپنی غلطی کو مانتا ہے؟ لیکن عبداللہ بن زبیر نے اپنی غلطی کو مانا، کہا خالہ جان مجھ سے غلطی ہوگی، مجھ کو معاف کر دیجئے۔ اپنی خالہ کے گلے لگ کر کے رونے لگے۔ خالہ کہتی ہیں نہیں نہیں، میں نے بہت بڑی قسم کھائی تھی، میں اپنی قسم کو نہیں توڑوں گی، میں تجھ سے بات نہیں کروں گی۔ اماں عائشہ جب یہ بولنے لگی، ادھر سے یہ دونوں صحابہ کہنے لگے اے اماں عائشہ، آپ تو نبی کی بیوی ہیں، آپ تو نبی کی بڑی چہتی بیوی ہیں، کیا آپ نے نبی کا یہ فرمان نہیں سنا؟ کہ آپ نے نبی کی یہ حدیث نہیں سنی؟ لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلق، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، تو وہی کام ایک قبر کے سامنے اور ایک مزار کے سامنے کرنے والا مسلمان موحد کیسے ہو سکتا ہے اور جنتی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ پہلا حق ہے، اللہ نے اپنا حق بیان کیا۔ وَعْبُدُ اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اللہ کا ادھیکار کسی اور کو نہ دو۔ یہ پیشانی جھکے تو اللہ کے آگے جھکے، یہ ہاتھ اٹھے تو اللہ کے آگے اٹھے، اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا۔ دوسری چیز وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماتا پتا کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ تم بھلائی کرتے رہنا۔ کتنے والدین بوڑھے ہو چکے ہیں، اولاد جوان ہے، پیسہ کما رہی ہے، ماں بوڑھی ہے، باپ بوڑھا ہے، باپ کو دواؤں کی ضرورت ہے، ماں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ضرورت ہے، ماں بیچاری تڑپ رہی ہے، باپ بیچارہ پریشان ہے، جوان بیٹے کو اپنے ماں باپ کی کوئی فکر نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ماں باپ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ہم کو جنم دیا ہے، اللہ نے ہماری پیدائش کا ذریعہ ان کو بنایا ہے، اس لیے زندگی کی آخری سانس تک اپنے ماں باپ کی قدر کرو، ان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ اگر آپ کے باپ نے آپ کے ساتھ غلط بھی کیا تب بھی نہیں کر سکتے، باپ بھی غلط کرتا ہے، ضروری نہیں ہمیشہ باپ صحیح ہو۔ میں نے بیٹوں کی آنکھوں میں بھی آنسو دیکھے ہیں، یاد رکھیے۔ ٹھیک ہے ہم لوگ تقریر کرتے ہیں والدین کے اوپر، لیکن سماج کی کڑوی سچائی یہ بھی ہے، بہت سارے باپ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی اولادوں کو رلایا۔ اولاد کے ساتھ ناانصافی کرنے والی مائیں، اولاد کے ساتھ ناانصافی کرنے والے باپ، کان کھول کر کے سن لیں، اللہ کے ان کو بھی حساب دینا پڑے گا۔ ہم نے ایسے بچوں کو بھی دیکھا ہے جن کو ان کے ماں باپ نے آنسو ان کی آنکھوں میں لائے ہیں۔ اللہ کے نبی کے سامنے ایک صحابی آتے ہیں، ان کا نام بشیر ہے، ان کے بیٹے کا نام نعمان ہے۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی، میں اپنے بیٹے نعمان کو اپنی ایک زمین دینا چاہتا ہوں، ایک کھجوروں کا باغ دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے بشیر، کیا آپ کے اور بھی بیٹے ہیں؟ کہا کہ ہاں اللہ کے نبی اور بھی بیٹے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا آپ نے سارے بیٹوں کو کھجوروں کا باغ دیا ہے؟ نہیں نہیں اے اللہ کے نبی سب کو تو نہیں دیا ہے، میں اسی بیٹے کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اے بشیر، یہ ظلم ہے، یہ اتیاچار ہے، یہ ناانصافی ہے، اور اگر تم یہ چاہتے ہو میں اس ناانصافی پر میں گواہی دے دوں، واللہ لا اشہد علی جور، اے بشیر میں اس ظلم کے اوپر گواہی نہیں دے سکتا۔ اولاد کے ساتھ ناانصافی بھی ظلم ہے میرے۔ 5 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کو خوب نواز رہے ہو اور 4 بیٹوں کو چھوڑ کے بیٹھے ہو، یہ ظلم نہیں؟ بہو ہے، 4 بہو ہیں، ایک بہو کے 100 گنا معاف اور ایک بہو سے ایک ایک چیز پر حساب لینا، میری ماں یہ ظلم نہیں ہے، یہ ظلم ہے اور آپ کو حساب دینا ہے۔ تو والدین غلط ہو سکتے ہیں میرے،
مگر اولاد کی کیا ذمہ داری؟ اولاد کی ذمہ داری یہ ہے کہ والدین اگر غلط ہیں تب بھی ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتی رہے۔ اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے والدین کے ساتھ تمہیں ہمیشہ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، اگر تمہارے والدین بوڑھے ہو جائیں، کوئی ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، تو تم ان کو اف بھی نہ کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو ڈانٹنا نہیں، ان کو فٹکارنا نہیں، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے ادب سے بات کرنا، ان سے تمیز سے بات کرنا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے ماں باپ کے لیے ہمیشہ رحمت کے بازو کو بچھا دینا، وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار تو میرے والدین پر رحم فرما جس طریقے سے بچپن میں انہوں نے مجھ کو پالا ہے۔ ایک صحابی اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ حضرت عمر کی نظر پڑی، صحابی نے طواف کرانے کے بعد کہا کہ امیر المومنین، آج میں نے اپنی ماں کا حق ادا کرتا ہوں، آج میں نے اپنے کندھے پر بٹھا کر اپنی ماں کو عمرہ کرا دیا، طواف کرا دیا، آج میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ حضرت عمر نے کہا ولا زفرۃ واحدہ، تیری ماں نے جب تجھ کو جنم دیا تھا، تیری ماں کے منہ سے جو آواز نکلی تھی چیخنے کی اور رونے کی، ابھی تو نے اس آواز کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ ماں باپ کا آپ حق ادا نہیں کر سکتے میرے۔ ماں باپ کیا چیز ہے، یہ جب آپ خود باپ بنیں گے، جب آپ خود ماں بنیں گی تب آپ کو پتا چلے گا انہوں نے ہمارے لیے کیسے کیسے قربان کیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ماں کے بارے میں آپ نے فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ قَدَمِهَا، ماں کے پیروں کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ باپ کے بارے میں آپ نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کا دروازہ ہے، نہ ماں کو ناراض کر کے جنت ملے گی، نہ باپ کو ناراض کر کے جنت ملے گی۔ اپنے ماں باپ کو راضی کرو، اپنے ماں باپ کو خوش کرو۔ اور آگے وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی بھلائی کرو۔ جو تمہارے رشتہ دار ہیں، کوئی بھتیجا ہے، کوئی بھانجا ہے، کوئی چاچا ہے، کوئی تایا ہے، کوئی خالہ ہے، کوئی خالو ہے، یہ جتنے تمہارے رشتہ دار ہیں تم ان کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ رشتہ دار کا بھی بڑا حق ہے میرے۔ یہ رشتے جو ہوتے ہیں یہ ہم نہیں بناتے، یہ اللہ بناتا ہے۔ ہم دنیا میں پیدا ہوئے، ہمیں پتہ لگا یہ ہمارا بھائی ہے، یہ ہمارا باپ ہے، یہ ہمارا بھتیجا ہے، یہ ہمارے چاچا ہے، یہ ہمارے تایا ہے۔ یہ رشتے اللہ نے بنائے ہیں۔ جب رشتے اللہ نے بنائے ہیں تو ہم ان کو توڑ نہیں سکتے، اگر توڑیں گے تو اللہ بڑی سخت سزا دے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا تو رشتہ جو ہے یہ اللہ کے پاس آیا، اور رشتے نے آ کر کے کہا ھذا مقام العائذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ میں آیا ہوں، اب تو بتا دے میرے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے رشتہ جو تجھ کو توڑے گا، جو تجھ کو کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا، جو تجھ کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا۔ جو رشتہ توڑے گا اللہ اسے توڑے گا، جو رشتہ جوڑے گا اللہ اسے جوڑے گا۔ اس لیے رشتہ دار کا حق ادا کیا کرو۔ قیامت کے دن جب لوگ پل صراط پر جائیں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دو چیزیں پل صراط کے دونوں طرف کھڑی ہو جائیں گی۔ ایک طرف امانت کھڑی ہو جائے گی، ایک طرف رشتہ کھڑا ہو جائے گا، اور جس نے امانت میں خیانت کی ہوگی، جس نے رشتہ داروں کا حق مارا ہوگا، پل صراط پر اس کو یہ دونوں پار کرنے نہیں دیں گے۔ اور پل صراط کیسا ہوگا؟ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ پل صراط پر گزرنا بڑا مشکل کام ہوگا۔ اور سوچو اگر ہم نے اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ حق تلفی کی ہے اور اگر ہم نے امانت پہ خیانت کی ہے تو یہ دونوں اس پل صراط پر ایک بیریئر بن کے کھڑے ہو جائیں گے اور پل صراط پر گزرنے اس لیے رشتہ داروں کے ساتھ کبھی حق تلفی مت۔ اور ایک بات اور یاد رکھو میرے بھائیو، اگر آپ کا کوئی رشتہ دار آپ کے ساتھ غلط کرتا ہے، آپ کو شادی میں دعوت نہیں دیتا ہے، تو آپ اپنی طرف سے اس کو دعوت دیجیے، آپ اپنے سکھ دکھ میں اسے بلائیے۔ وہ نہیں بلاتا ہے کوئی بات نہیں، اللہ کے ہاں وہ حساب دے گا۔ آپ اپنے رشتہ دار کا جو حق ادا کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں۔
اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، اے اللہ کے نبی میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میں نرمی کرتا ہوں وہ سختی کرتے ہیں، میں رحم کرتا ہوں وہ سختی کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا جیسا تم بتا رہے ہو اگر ویسا ہی تم کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا برابر تمہاری حفاظت کرتا رہے گا۔ جب تک تم اس طریقے پر عمل کرتے رہو گے اللہ کی طرف سے ایک عبادت کرنے والا برابر تمہاری حفاظت کرتا رہے گا۔ تو حق رشتہ داروں کا حق ادا کیا کرو، زکات نکالو، صدقہ خیرات دو، تو پہلے دیکھو ہمارے رشتہ داروں میں کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے، کوئی غریب تو نہیں، رشتہ دار کا حق پہلے ادا کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صدقۃ علی ذی الرحم سنتان، رشتہ دار کو صدقہ دینے سے ڈبل ثواب ملتا ہے، صدقۃ وصلۃ، صدقہ خیرات کا بھی ثواب ملتا ہے اور رشتہ داری کو نبھانے کا بھی ثواب ملتا ہے، ڈبل ثواب ملے گا۔ کتنے لوگ ہیں مدرسے میں بڑا چندہ دیتے ہیں، مسجدوں میں بڑا دان کرتے ہیں، سگا بھائی ہے بھوکا سو رہا ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، اپنے خاندان کو کوئی بچہ ہے بیچارہ بے روزگار ہے، پریشان ہے، اس کے بچے کھانے کو ترس رہے ہیں، اس پر دھیان نہیں دیتا ہے۔ نہیں میرے بھائیو، آپ کا رشتہ دار اگر ضرورت مند ہے آپ کی زکات، آپ کا صدقہ خیرات، آپ اس کی مدد کیجیے۔ اور آگے والیتاما، اور یتیموں کا حق ادا کیا کرو۔ جو اناتھ ہو گیا، جو یتیم ہو گیا، جس کا باپ دنیا سے چلا گیا، وہ بیچارہ بے سہارا ہو گیا، اس یتیم کا سہارا تم بن جاؤ، اس یتیم کی مدد کیا کرو۔ ہاں اگر یتیم کا مال کوئی ناجائز طریقے سے کھا رہا ہے اور یتیموں کے نام پر آنے والا پیسہ اس کے پیٹ میں جا رہا ہے، وہ کان کھول کر کے سن لے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھا رہے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ یتیم کا سہارا بنو، یتیم کا مال ہڑپنے والے مت بنو میرے بھائی۔ اگر کوئی یتیم کا سہارا بن جائے، یتیم کی کفالت کرنے والا بن جائے، کسی یتیم بچے کی پرورش کر لے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم کہاتین، آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ یتیم کی پرورش کرنے والا، یتیم کو پالنے والا جنت میں اپنے نبی کے ساتھ اس طریقے سے رہے گا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ملی ہوئی ہیں۔ اگر کسی کو اپنے دل میں سختی محسوس ہو رہی ہے، کسی کو ایسا لگ رہا ہے میرا دل بہت سخت ہو گیا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا امسح برأس الیتیم، کسی یتیم کے سر پہ محبت سے ہاتھ پھیر دو، کسی یتیم کی مدد کر لو، کسی یتیم کا سہارا بن جاؤ، تمہارے دل کی سختی دور ہو جائے گی، تم کو اپنا دل نرم محسوس ہونے لگے گا۔ تو یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک، والمساکین، اور غریبوں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو، غریبوں کو پاؤں کی جوتی نہ سمجھو۔ آپ کو اللہ نے پیسے والا بنایا ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ محل میں رہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ بڑا قیمتی کپڑا پہنتے، بہت اچھی بات ہے، مگر کمزوروں کو اور یہ غریبوں کو اور مسکینوں کو کبھی حقیر مت جانو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں هل تنصرون الا بضعفائکم، او لوگو جب اللہ تمہاری مدد کرتا ہے تو انہی کمزوروں کی دعاؤں کی وجہ سے کرتا ہے، انہی مجبوروں کی دعاؤں کی وجہ سے کرتا ہے۔ اللہ غریبوں کی اور کمزوروں کی دعاؤں کو پہلے سنتا ہے۔ غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک، ہمارے نبی غریبوں کے ساتھ مل جل کے رہتے تھے، دعا کیا کرتے تھے اللہ کے نبی اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی مع زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے مسکین بنا کر کے زندہ رکھنا، مسکین بنا کر کے اٹھانا اور قیامت کے دن مسکینوں کے ساتھ میرا حشر کرنا۔ پتہ یہ چلا کہ غریبوں اور مسکینوں کو حقیر نہ جانا جائے، اگر ہمیں اللہ نے نوازا ہے ان غریبوں کی مدد کریں، مدد نہیں کر سکتے محبت سے ٹال دیا کریں، لیکن غریبوں کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں، ان کی تحقیر نہ کریں۔ اور آگے بڑھیں والجار ذی القربا، اور اپنے اس رشتہ دار کے اس پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو جو آپ کا رشتہ دار بھی ہے۔ ایک ہوتا ہے پڑوسی، اور اگر پڑوسی رشتہ دار بھی ہے تو اس کا ڈبل حق ہے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ یہاں والجار ذی القربا سے مراد وہ پڑوسی ہے جو مسلمان ہے۔ ایک تو پڑوسی ہے اوپر سے مسلمان ہے، پڑوسی کا حق اپنی جگہ اور مسلمان بھائی کا حق اپنی جگہ، اس پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک۔ جنت میں نہیں جا سکتے ہم اگر پڑوسی کو تکلیف پہنچا۔
اسلام تو یہاں تک کہتا ہے آپ کا پڑوسی آپ کے مذہب کا ہے کہ نہیں، آپ کے مسلک کا ہے کہ نہیں، پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ انسان جنت میں نہیں جا سکتا، وہ انسان جنت میں نہیں جا سکتا، وہ انسان جنت میں نہیں جا سکتا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی کون نہیں جا سکتا؟ آپ نے فرمایا من لا یامن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو، جو اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتا ہو، اپنے پڑوسیوں کو ایذائیں دیتا ہو، اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتا ہو، اپنے ہاتھ سے تکلیف پہنچاتا ہو، وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ پڑوسی کا بہت بڑا حق ہے۔ یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا کھانا بنا رہے ہو سالن میں تھوڑا پانی بڑھا دو، اگر تم کو پتا چل جائے تمہارے پڑوسی کچھ بیچارے بھوکے ہیں، اپنے سالن اگر سالن زیادہ پکانے کی طاقت نہیں ہے اس سالن میں پانی بڑھا دو تاکہ ان پڑوسیوں تک بھی سالن پہنچ جائے، ان کو بھی کھانا کھلا دو، ان کی بھی مدد۔ اما عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت جبریل مجھے اتنی وصیت کرتے تھے پڑوسی کے بارے میں حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ میں نے سوچا کہ کہیں پڑوسی کو اللہ تعالیٰ وارث نہ بنا دے، کہیں وراثت میں پڑوسی کا حصہ نہ بنا دے۔ والجار ذی القربى والجار الجنوبی، تمہارا پڑوسی اگر اپنے مذہب کا ہے تب بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اگر تمہارے مذہب کا نہیں اجنبی ہے دوسرے مذہب کا ماننے والا ہے تب بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ والصاحب بالجنب، اور اپنے سفر کے ساتھی کے ساتھ اپنے ہم سفر کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ ٹرین میں سفر کر رہے ہو، آپ کے پڑوس میں آپ کی بغل والی سیٹ پر کوئی مسلمان بیٹھا ہے، کوئی غیر مسلم بیٹھا ہے، کوئی مرد بیٹھا ہے، کوئی عورت بیٹھی ہے، اگر اس کو کسی مدد کی ضرورت ہے اس کی مدد کر دیا کرو، اپنے ہم سفر کی بھی مدد کرو، اسلام یہ سکھاتا ہے میرے بھائیوں۔ اس کے بعد فرمایا وابن السبیل، اور مسافروں کی مدد کیا کرو۔ آپ کے گاؤں میں دوسرے گاؤں کا کوئی انسان آیا، بیچارہ پردیسی ہے، مسافر ہے، بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلا دو، پیسے کی ضرورت ہے اس کو پیسہ دے دو، اس کو رات میں ٹھہرنا ہے ٹھہرنے کا انتظام کر دو، وابن السبیل، مسافروں کی مدد کیا کرو۔ اور آخری چیز وما ملکت ایمانکم، اور اپنے غلاموں کے ساتھ اپنے لونڈیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ حضرت انس 10 سال تک اللہ کے نبی کی خدمت کرتے ہیں، اور 10 سال تک اللہ کے نبی کی خدمت کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ 10 سال کا عرصہ گزر گیا، نہ تو آج تک کبھی نبی نے مجھ کو مارا، نہ ڈانٹا، نہ برا بھلا کہا، اور میں نے نبی کے ذریعے کبھی کوئی سختی نہیں دیکھی۔ اپنے نوکروں کے ساتھ اپنے انڈر میں کام کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک۔ حضرت ابو ذر غفاری اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے نبی میرا ایک غلام ہے، میرا ایک نوکر ہے، میں نے غصے میں اس کو برا بھلا کہہ دیا، اس کی ماں کا نام لے کر کے اس کو تانا دے دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو ذر یہ تو بہت غلط کام تم نے کر دیا، انک امرؤ فیک جاہلیہ، اے ابو ذر تم نے تو اتنا غلط کام کر دیا، یہ تو دور جاہلیت کا کام ہے، یہ تو اسلام کے پہلے کا کام ہے۔ اے ابو ذر تمہارے یہ جو نوکر چاکر ہیں یہ بھی تمہارے بھائی ہیں، یہ الگ بات ہے، اللہ نے تم کو مالک بنا دیا، اللہ نے ان کو تمہارا نوکر بنا دیا، وہ تمہارے انڈر میں کام کر رہے ہیں۔ اے ابو ذر اپنے نوکروں کو بھی وہی کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، اور جو خود پہنتے ہو ان کو پہناؤ، اچھا کھلاؤ، اچھا پہناؤ، اچھا ان کو پلاؤ، اور اگر کوئی کام ان کے اوپر ڈالتے ہو اس کام میں ان کی مدد کیا کرو۔ اسلام وہ مذہب سکھاتا، وہ مذہب ہے میرے بھائی جو غلاموں کے ساتھ، لونڈیوں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اب ظاہر ہے جو مذہب غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دیتا ہے، کیا وہ مذہب اس بات کی اجازت دے گا کہ آپ اپنی بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھائیں؟ بہت سارے لوگ ہیں اپنی بیویوں کو جانوروں کی طرح مارتے رہتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم بڑے بہادر ہیں، ہم بڑے ترم خواں ہیں، ہماری بیوی تو ہم سے ڈرتی ہے۔ معاف کیجئے، بیوی کو ڈرا کر کے رکھنے والا شوہر بہت اچھا شوہر ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا بڑے فخر سے اپنی مونچھوں پر تاؤ دے کے کہتے ہیں صاحب میری بیوی تو مجھ سے دب کے رہتی ہے، بیوی کو دبا کے رکھنا کون سا کمال ہے؟ بیوی کو ایسے رکھو کہ بیوی آپ سے محبت کرے، آپ کی چاہت میں پریشان ہو، آپ کے بغیر رہ نہ سکے، جس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو رکھا۔ اور یاد رکھو جب پڑوسی کو تکلیف دینا حرام ہے، جب غلام کو تکلیف دینا حرام ہے، تو بیوی کو تکلیف دینا کیسے جائز ہے؟
اسی لیے اللہ کے نبی اپنے آخری خطبے میں، جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اس خطبے میں آپ نے فرمایا ایھا الناس استوصوا بالنساء خیرا، اے لوگوں اپنی عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرا کرو، اللہ سے ڈرا کرو، اپنی عورتوں کے سلسلے میں اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو۔ فإنکم اخذتموہن بامان اللہ واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ، جب تم نے اپنی بیوی کے ساتھ نکاح کیا، جب تم نے شادی کی، مولوی صاحب نے اللہ کا نام لے کر کے بیوی کو تمہارے لیے حلال کر دیا۔ جب مولوی صاحب نے کہا کہ میں فلانی کا نکاح تمہارے ساتھ کرتا ہوں اور تم نے کہا میں نے قبول کر لیا، تو بیوی کل سر سے پیر تک تمہارے لیے حرام تھی، آج سر سے پیر تک حلال ہو گئی۔ او لوگوں، تم نے اللہ کا نام لے کر کے اپنی بیوی سے نکاح کیا ہے اور اس کو اپنے لیے حلال کیا ہے، اس لیے بیوی کے اوپر کوئی ظلم نہ کرنا، کوئی اتیاچار نہ کرنا، ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، بیوی کا حق کیا ہے ہمارے؟ آج کوئی شوہر یہ نہیں پوچھے گا، سارے شوہر یہ کہیں گے مولوی صاحب عورتوں کو سمجھائیے۔ کوئی شوہر کبھی آ کے مولوی صاحب سے یہ نہیں کہے گا مولوی صاحب مجھ کو میرا حق بتائیے، مجھے کیا کرنا چاہیے بیوی کے ساتھ۔ صحابی نے آ کے پوچھا، اے اللہ کے نبی، ما حق زوجتی احدنا علیہ، اے اللہ کے نبی بیوی کا حق ہمارے اوپر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تطعمھا اذا طعمتا وتلبسھا اذا لبستا، جو تم کھاؤ اپنی بیوی کو کھلاؤ، اور جو جس اسٹینڈرڈ کا کپڑا تم پہنتے ہو اپنی بیوی کو پہناؤ۔ ولا تضرب الوجہ، اور کبھی بیوی کے چہرے پر ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ ولا تقبح، اور کبھی بیوی سے گالی گلوچ نہ کرو۔ ولا تہجر الا فی البیت، اور بیوی سے جتنا بھی ناراض ہو جاؤ کبھی گھر کے باہر مت نکالو۔ گھر کا جھگڑا گھر کے باہر نہ جائے، بیوی سے ناراض ہو گھر کے اندر تک بات رکھو، گھر کے باہر بات نہیں جانی چاہیے۔ بیوی کا حق یہ ہے میرے حق۔ شوہر کا حق کیا ہے؟ میری مائیں بہنیں سن لیں، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا بہترین شوہر کیا ہے؟ بہترین عورت کون سی عورت ہے جو اپنے شوہر کے لیے بہترین بیوی کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا التی تسرھا اذا نظر، بہترین عورت کی خوبی ہے جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے، وتطیعہ اذا امر، اور جب شوہر کوئی بات کہے تو بیوی مان جائے، ولا تخالفہ فی نفسھا ومالہ بما یکرہ، اور اپنی آبرو کے سلسلے میں اور شوہر کے مال کے سلسلے میں کوئی ایسا کام نہ کرے جو شوہر کو ناپسند ہو۔ اپنے شوہر کے مال کو قیمتی سمجھے، شوہر کے مال کو پانی کی طرح نہ بہائے، اور اپنی آبرو کی حفاظت کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، ایسی جگہ نہ جائے جہاں شوہر جانے سے منع ہے۔ تو یہ میاں بیوی کے حقوق ہے میرے بھائیوں، ان کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اور آخری بات جو بیان کر کے میں بات ختم کروں گا، کیونکہ ابھی ہمارے مولانا منیر الدین صاحب کی بھی تقریر ہونی ہے، 2:30 بجنے والے ہیں۔ آپ یہ سوچیں میرے بھائیوں، یہ حقوق میں نے آپ کے سامنے جو بیان کیا، حقوق العباد کا جو میٹر میں نے آپ کے سامنے رکھا، ہمارے نبی کی نظر میں یہ میٹر کتنا بڑا تھا۔ آپ اللہ کے نبی کا آخری وقت دیکھیے، اللہ کے نبی کا جب آخری وقت ہے اور آپ پریشان ہیں اور زبان سے آپ کے الفاظ صحیح طریقے سے نہیں نکل پا رہے، اتنی کمزوری ہے، اتنی بیماری ہے، اس عالم میں اللہ کے نبی اپنی امت کو کیا وصیت کر کے جاتے ہیں؟ اللہ کے نبی اس حالت میں اپنی امت کو وصیت کر کے جاتے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ اللہ کے نبی اپنی بیماری کے ایام میں وصیت کر کے جا رہے ہیں، او لوگوں نماز کی پابندی کرتے رہنا، او لوگوں نماز کا خیال کرتے رہنا، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے غلاموں کا، اپنے لونڈیوں کا خیال کرتے رہنا۔ اللہ کے نبی اپنے آخری ٹائم میں نماز کی وصیت کر کے جا رہے ہیں اور حقوق العباد کی وصیت کر کے جا رہے ہیں۔ اور مجھے کہنے کی اجازت دیجئے، آج انہی دونوں معاملے میں ہم سب سے زیادہ پیچھے ہیں۔ آج گاؤں گاؤں میں مسجدیں بنی ہوئی ہیں، مسجدوں کے جلسے آپ کے سیمانچل میں ہر سال ہوتے ہیں۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ جلسے میں 1000 لوگ آتے ہیں، جلسے میں 1000 عورتیں آتی ہیں، لیکن جلسے کے بعد جب ہم آتے ہیں پتہ لگتا ہے مسجد میں 10 لوگ نماز پڑھنے آئے ہیں، مسجد میں 4 لوگ نماز پڑھنے آئے ہیں۔ فجر کی نماز کا تو یہ حال ہے، کچھ بوڑھے لوگ اگر فجر کی نماز میں آ کر کے تالا نہ کھولے تو کتنی مسجدیں بند ہو جائیں گی، مسجدوں میں تالا لگ جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، نماز آپ کے نبی کی آخری وصیت ہے، اور اللہ کے نبی اپنی امتیوں کو بتا کے جا رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ، نماز کو برباد نہ کرنا،
کرنا, نماز کا خیال کرنا. اپنے نبی سے کیسی محبت کرتے ہو, اپنے نبی سے کیسا پیار کرتے ہو. اگر واقعی میں نبی سے محبت کرتے ہو تو نماز کے پابند بن جاؤ میرے بھائی, نماز کی پابندی. اور جانتے ہو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مرد کس کو کہا؟ ہم سے اور آپ سے کوئی پوچھے بھی مرد کون ہے تو ہماری نظر میں مردانگی کی اپنی اپنی ڈیفینیشن ہے, مگر قرآن میں اللہ نے مرد کس کو کہا ہے؟ فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ. مرد تو وہ ہیں, حقیقت میں مرد کہلانے کے لائق تو وہ لوگ ہیں, وہ کاروبار بھی کرتے ہیں, وہ بزنس بھی کرتے ہیں, مگر ان کا کاروبار ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا. ان کا بزنس, ان کی تجارت, ان کا کاروبار ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا. نماز کا ٹائم آتا ہے وہ اپنے کاروبار کو چھوڑ کر کے نماز میں لگ جاتے ہیں. مدینہ میں آج بھی مدینہ میں آپ چلے جائیں, اگر عمرہ کرنے کی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے, جا کے دیکھیں آپ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے باہر جو بڑی بڑی دکانیں ہیں, جیسے ہی مؤذن کی آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ, ساری دکانیں بند ہو جاتی ہیں, سارے کاروبار بند ہو جاتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, یہی ایک اسلامی سوسائٹی کی پہچان ہے, یہی ایک مسلمان گھر کی پہچان ہے. جب نماز کا ٹائم ہو جائے سارے کاموں کو چھوڑ دیا جائے. نماز سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے, نماز سے امپورٹنٹ. اور دوسری وصیت اللہ کے نبی نے کی, حقوق العباد. اور آج حقوق العباد کا معاملہ ہی سب سے خطرناک ہے. قیامت کے دن ہمیں حقوق العباد کا بدلہ چکانا پڑے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَتُوَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا, او لوگوں تمہیں قیامت کے لوگوں کا حق دینا پڑے گا. حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جانوروں کے درمیان بھی جو جھگڑے ہوئے ہیں ان جانوروں سے بھی قصاص لیا جائے گا. اگر سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو بغیر سینگ والی بکری سے قیامت کے دن سینگ والی بکری سے قصاص لیا جائے گا کہ اس نے بغیر سینگ والی بکری کو کیوں مارا ہے. جانوروں میں بھی قصاص ہوگا. اور جانتے ہو جانوروں سے جب اللہ تعالیٰ قصاص لے لے گا تو سارے جانوروں سے جب بدلہ لے لیا جائے گا ان کے آپس کے ظلم و ستم کا, تو اللہ جانوروں سے کہے گا کونو ترابا, اے جانوروں تم مٹی ہو جاؤ, تو سب مٹی ہو جائیں گے. سارے جتنے جانور ہیں, بکری بکرا بھیڑی بھیڑا کتا کتیا, سب مٹی بن جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. اور جب یہ منظر کافر دیکھے گا تو کافر کیا کہے گا؟ اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا, او لوگو ہم تم کو قیامت کے دن کو اس عذاب سے ڈرا رہے. یوم ينظر المرء ما قدمت يداه, جس دن انسان یہ دیکھ لے گا کہ میں نے کیا آگے بڑھایا تھا, میں نے کیا کرتوت آگے بڑھایا تھا, میں نے کیا عمل آگے کے لیے بڑھایا تھا. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا, اور کافر کہے گا اے اللہ کاش میں بھی جانور ہوتا تو آج تم مجھ سے کہہ دیتا مٹی ہو جا اور میں مٹی ہو جاتا. اے اللہ کاش کہ میں انسان نہ ہوتا تو آج میرا حساب و کتاب نہ ہوا ہوتا. میرے بھائیوں, قیامت کے دن ہمیں احساس ہوگا کہ حقوق العباد کا میٹر کتنا خطرناک ہے. دنیا میں سلجھا لو میرے بھائی, دنیا میں حل کر لو. کسی کے ساتھ اگر بے ایمانی کی ہے, کسی کا حق مارا ہے, ہو سکتا ہے دنیا میں پاور ہمارے پاس ہو سکتا ہے ہم اچھے وکیل کو خرید کر کے, جج کو پیسہ دے کر کے, پولیس والوں سے بات کر کے اپنی سیٹنگ کر لیں, اپنے حق میں فیصلہ کروا لیں. مگر کان کھول کر کے سن لو, اگر ہم نے ناجائز طریقے سے کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں او لوگوں جب تم میرے پاس کوئی فیصلہ لے کر کے آتے ہو سکتا ہے میں انسان ہوں, مجھ سے فیصلہ کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے کوئی بات چیت کرنے میں بڑی چکنی چپڑی باتیں کرنے والا ہو اور میں اس کے حق میں فیصلہ دے دوں, اور جو بیچارہ صحیح تھا میں اس کے خلاف فیصلہ دے دوں. وہ لوگوں کان کھول کر کے سن لو, میں نے جس کے حق میں فیصلہ کر دیا اور وہ اس کا حقدار نہیں تھا, آپ نے فرمایا انی قضیت لہ بقطعۃ من النار, جس کو میں غلط طریقے سے اس کا حق نہیں ہے اور وہ زمین کا ٹکڑا لے رہا ہے, میں زمین کا ٹکڑا نہیں دے رہا ہوں, میں جہنم کی آگ دے رہا ہوں, وہ جہنم کی آگ لے رہا ہے.
ناجائز طریقے سے جو زمین کما رہے ہیں اور کھا رہے ہیں وہ زمین نہیں حاصل کر رہے ہیں، وہ جہنم کا ٹکڑا حاصل کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اخذ شبرا من الارض، جس نے ایک بالشت، ایک ہمارے ہاتھ کے پنجے کا جو ناپ ہے، ایک بالشت اگر کسی کی زمین آپ نے ہڑپ لی، ایک بتا زمین آپ نے کسی دوسرے کی ہڑپ لی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اخذ شبرا من الارض، ایک بالشت زمین اگر کسی نے ہڑپ لی، طوق من 7 ارضین یوم القیامہ، اس کے گلے میں قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق بنا کر کے ڈالا جائے گا، 7 زمینوں کا طوق بنا کر کے اس کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ اتنا خطرناک عذاب ہوگا۔ کسی کی زمین ہڑپنا، کسی کا مال ہڑپنا، کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کرنا، یہ سب حقوق لباس سے اس کا تعلق ہے میرے بھائیو، اور اللہ کے نبی کی بڑی سخت وعید ہے اس سلسلے میں۔ آج حقوق اللہ پر تو بہت محنت ہو رہی ہے ماشاءاللہ، اور ہونی بھی چاہیے۔ نماز کی طرف لوگ آ جاتے ہیں، پیسہ ہوتا حج کر لیتے، عمرہ کر لیتے، مگر حقوق العباد کے معاملے میں بڑی لاپرواہی۔ امام سفیان ثوری کہا کرتے تھے اگر تم اللہ تعالیٰ کے اس حال میں جاؤ کہ تم نے 70 گناہ ایسے کیے جن کا تعلق تمہارے اور اللہ کے بیچ میں ہے، 70 گناہ ایسے کر کے گئے جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اللہ کے حقوق سے ہے، اور 30 گناہ ایسے کر کے گئے جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، تو تم بہت بڑے خطرے میں ہو۔ جو حقوق العباد والے گناہ لے کر کے گئے ہو اس کا خطرہ زیادہ ہے۔ اس لیے حقوق العباد کے معاملے میں میرے بھائی، اور جب حقوق العباد کی بات آئی ہے تو ایک بات اور کہنا چاہوں، پیسہ کمانا اسلام کی نظر میں برا نہیں ہے، معاف کیجئے گا، پیسہ کمانا برا نہیں ہے، پیسہ کمانے کے ہزاروں راستے ہیں، حلال راستے ہیں، خوب پیسہ کماؤ، پورے گاؤں میں آپ کا مکان سب سے اچھا بن جائے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، سب سے زیادہ آپ کے پاس دولت آ جائے، کوئی پرابلم نہیں ہے، پرابلم یہ ہے کہ انسان پیسہ کمانے کے پیچھے اندھا ہوتا ہے۔ ابھی میں نے سنا ہے آپ کے علاقے میں کرپٹو کرنسی کے ذریعے پیسہ کمانے کی بڑی ہوڑ مچی ہوئی۔ ایک نوجوان نے بتایا بہت ساری کمپنیاں آئی ہوئی ہیں، اس کمپنی میں پیسہ لگا لو ڈیلی اتنا پیسہ ملے گا، اس کمپنی میں پیسہ لگا لو ڈیلی اتنا ملے گا، 10 لوگوں کو جوڑ دو اتنا پیسہ ملے گا۔ بھائی صاحب، آپ اگر کہیں پیسہ لگا رہے ہیں، شریعت میں یہ ہے کہ آپ تجارت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ خود تجارت نہیں کر سکتے، آپ نے کسی کو پیسہ دے دیا، وہ بزنس کر رہا ہے، پرسنٹیج طے ہو گیا، 50% وہ کھائے گا، 50% آپ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن آپ نے جس کمپنی میں پیسہ لگایا وہ کمپنی کیا کر رہی ہے، اس کا بزنس کیا ہے، اس کا کاروبار کیا ہے، کچھ اتا پتہ نہیں۔ صاحب کوائن خرید رہے، کرپٹو کرنسی ہے، علماء کے فتوے موجود ہیں، یہ کرپٹو کرنسی صحیح نہیں ہے۔ کرنسی وہ ہوتی ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جس کے آپ مالک ہوتے ہیں، جس کو آپ جب چاہے تب خرید سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں، جس کو کمپنی لاک کر دے رہی ہے کہ صاحب آپ 1 سال کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، آپ کو ڈیلی ریوارڈ ملے گا، وہ صحیح نہیں ہے۔ اور نیٹ ورکنگ کی جتنی شکلیں ہیں، علماء کے فتوے موجود ہیں تفصیل سے، آپ ان فتووں کو جا کے دیکھ لیں، انٹرنیٹ پر بھی آپ کو مل جائیں گے۔ نیٹ ورکنگ کے ذریعے جتنے کام ہو رہے ہیں یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ حلال طریقے سے کاروبار کرو میرے، جائز طریقے سے۔ پیسہ کمانا بہت اچھی بات ہے، پیسہ کمانے کے حلال راستے اپناؤ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء من این اخذ المال، ایک دور ایسا آئے گا انسان پرواہ نہیں کرے گا کہ مال کہاں سے کما رہا ہے، حلال طریقے سے کما رہا ہے کہ حرام طریقے سے کما رہا ہے۔ پیسہ تو قارون کے پاس بھی بہت تھا، لیکن قارون کا انجام کیا ہوا؟ اپنی دولت پہ مغرور قارون تھا، اپنی دولت پہ مغرور قارون تھا، وہ مخالف تھا موسیٰ و ہارون کا، جب زمین میں دھسایا تو کہنے لگا، جب زمین میں دھسایا تو کہنے لگا، ایسے بیجا خزانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ۔ اللہ کے نہ کرسی کام دے گی نہ دولت کام دے گی میرے بھائی، اللہ کے ہمارا اور آپ کا عمل کام دے گا۔ تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ،
ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا، تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، اس حکومت کے پانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ۔ دولت کمانے کے حلال راستے اپناؤ، یہ سٹے کے ذریعے پیسہ کمانا، یہ جوا کے ذریعے پیسہ کمانا، یہ آن لائن حرام طریقے سے ایپ کے ذریعے پیسہ کمانا، یہ صحیح نہیں۔ محنت کرو، تجارت کرو، دماغ لگاؤ، تجارت کر کے لوگ کروڑوں اربوں کماتے ہیں، آپ بھی کما سکتے ہیں میرے بھائی۔ حرام راستہ، حرام کی کمائی ہمارے گھر میں آئے گی، ہماری نیکیوں کو برباد کر دے گی، ہمارے بچوں کی رگوں میں حرام کا خون دوڑے گا، ہمارے بچوں کی نیکیاں قبول نہیں ہوں گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِّيَ بِالْحَرام فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، جس کا کھانا حرام کمائی کا، جس کا پانی حرام کمائی کا، جس کا کپڑا حرام کمائی کا، وہ انسان جتنی بھی لمبی لمبی دعائیں کرے اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ اس لیے میرے بھائیوں، حقوق العباد میں یہ بات بھی شامل ہے، حرام اور ناجائز طریقے سے ہم کسی کا مال نہ کھائیں۔ اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، طاقتور بنو، طاقت کا غلط استعمال نہ کرو۔ ابھی ایک مہینہ پہلے آپ کے اسی علاقے میں ایک پروگرام ہوا تھا، ایک بھائی آج بتانے لگے کہ ایک عورت جا رہی تھی اپنے شوہر کے ساتھ، کچھ لوگوں نے اس کو راستے میں غلط سمجھ کر کے کہ یہ کوئی ناجائز طریقے سے لڑکا لڑکی جا رہے ہیں، اس آدمی کو اتنا مارا کہ وہ بیچارہ مر گیا، مرڈر کر دیا اس کا، ایک انسان کا خون بہا دیا صرف شک کی بنیاد پر۔ نہیں میرے، طاقتور بنو مگر طاقت کا غلط استعمال مت کرو۔